بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں شریعت نے 4 قسم کی اجناس رکھی ہے، یعنی 4 قسم کے غلے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ وہ 4 اجناس یا 4 غلے کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک گندم ہے، ایک جو ہے، ایک کھجور ہے اور ایک کشمش ہے۔ یہ 4 صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے اجناس رکھی گئی ہے، اور ان میں پھر ترتیب یہ ہے کہ جو گندم ہے اس کی مقدار صدقہ فطر میں 2.25 کلو ہے۔ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، یہ جو باہر لکھا ہوا ہے نا 150 روپے گندم کے، یہ گندم کے 2.25 کلو کی قیمت ہے۔ یعنی تو چاہے انسان صدقہ فطر میں وہی جنس اٹھا کے دے دے، کسی کو 2.25 کلو گندم یا اس کا آٹا بنا کے دے دے تو بھی صحیح ہے، یا اس کی قیمت دے دے۔ باقی جو 3 اجناس ہیں یعنی جو، کھجور اور کشمش، ان تینوں کی صدقہ فطر میں مقدار 3.5 کلو ہے۔ گندم میں کتنی عرض کی؟ 2.25 کلو، اور باقی 3 میں کتنی عرض کی؟ 3.5 کلو۔ یہ سیدھا سا آسان سا ہے۔ تو چونکہ گندم کی مقدار بھی کم ہے اور وہ سستی بھی ہے، اس لیے اس کی قیمت سب سے کم ہوتی ہے، جیسے اس سال 150 روپے ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے جس کو جتنی وسعت اور سہولت دی ہو، وہ اس کو دیکھتے ہوئے ان 4 میں سے کسی ایک کے ذریعے سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ یہ نہیں کہ 150 کو پکڑ لے کہ بس وہی دینی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو تنگ دست ہوگا وہ اس کے ذریعے سے دے گا، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ کھجور کے ذریعے سے، کشمش کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض ساتھی یہ پوچھتے ہیں، اور یہ اہم بات ہے، کہ جو کم از کم مقدار ہے وہ ہے جیسے اس سال 150 روپے، تو اگر کوئی شخص اس سے اوپر دینا چاہے تو وہ بالکل دے سکتا ہے۔ یعنی یہ پھر ضروری نہیں ہے کہ ایک جنس کے اور دوسرے جنس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ آپ دے ہی نہیں سکتے، نہیں۔ اگر آپ 150 کے بجائے 200 دینا چاہیں، 170 دینا چاہیں، 160 دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں، اور اس سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ صدقہ فطر میں افضل یہ ہے، سنت یہ ہے، اور اس کا مقصد بھی اسی صورت میں حاصل ہوگا کہ جب اس کی ادائیگی عید الفطر سے پہلے کر دی جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر مقصد غربا کو فائدہ پہنچانا ہے تو وہ تو عید کی تیاری پہلے کریں گے نا۔ یہ تو نہیں کہ عید کی نماز پڑھ کے اس کے بعد جا کے خریداری کرنی ہے، وہ تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے افضل یہی ہے اور بہتر یہی ہے کہ انسان عید سے 1 دن یا 2 دن قبل جو ہے وہ صدقہ فطر کی ادائیگی کی فکر کر لیں، تاکہ جو ضرورت مند ہے وہ اپنی اپنی ضروریات کو پورا کر سکے اس کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے جو جس مقام پر موجود ہو وہ اسی جگہ کے صدقہ فطر کی رقم کے اعتبار سے ادائیگی کرے گا۔ جیسے ہمارے بہت سارے بھائی عمرے پر اس وقت تشریف لے گئے، کوئی مدینہ منورہ میں ہے، کوئی مکہ مکرمہ میں ہے، یا یہ کہ جو بیرون ممالک میں جو مسلمان آباد ہے، امریکہ میں ہے، افریقہ میں ہے، تو ان کا صدقہ فطر اگر یہاں ان کے رشتہ دار ادا کر رہے ہیں پاکستان میں، تو یاد رکھیں جہاں ادائیگی ہو وہیں کی قیمت کا اعتبار، لہذا پاکستان میں اگر ادا کریں گے تو پاکستان والی قیمت کو دیکھا جائے گا، اور اگر وہ ان ممالک کے اندر ادا کرنا چاہیں تو پھر وہاں کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اور اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے یا اس کا مصرف کیا ہے۔ زکوٰۃ میں یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں اور اس میں سے بہتر مصرف کیا ہونا چاہیے، امید ہے آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو جو مصرف زکوٰۃ کا ہے وہی مصرف صدقہ فطر کا بھی ہے، لہذا اپنے غریب رشتہ دار مستحقین ہیں
وہ مقدم ہے، ان کا حق زیادہ ہے، ان کو انسان دے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں ہے تو دین سیکھنے والے طلبہ، مدارس کے طلبہ ہیں، یا چاہے عصری علوم کے طلبہ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہوں، تو ان کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے اور صدقہ جاریہ کا ثواب بھی اس میں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں صدقہ فطر میں ملحوظ خاطر رکھی جائے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب